السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 5 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے مومن سماج کے تیسرے دور کے صدارت اور مصلح حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کا خاندان، اصلی وطن اور کچھ رشتہ داروں کے بارے میں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت مولانا کی پیدائش کے بارے میں، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا دادی اور نانا، اور آپ کی کچھ شروعات کی پڑھائی اور ایجوکیشن کے بارے میں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں حضرت مولانا کے ولادت کے بارے میں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی۔ تو اگر اردو تاریخ کے حساب سے دیکھنے جائیں تو مولانا محمد نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی پیدائش 1 رمضان سن ہجری 1300 میں ہوئی، اور اگر انگریزی تاریخ کی بات کی جائے تو آپ کی پیدائش 7 جولائی سن عیسوی 1883 میں ہوئی، یعنی آج سے تقریباً 144 سال پہلے، 144 ایئرس بیفور۔ اگر بات کریں حضرت مولانا کے بچپن کے بارے میں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس آدمی کو کچھ بڑا کام کرنے کا ہوتا ہے، اللہ کو جس سے کوئی بڑا کام لینے کا ہوتا ہے، اس کا بچپن بھی عام بچوں کے بچپن جیسا نہیں ہوتا، اس کا بچپن یونیک ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن عام بچوں جیسا بچپن نہیں تھا، آپ بچپن میں بھی بہت سمجھداری کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ یہی کچھ حال تھا حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے بچپن کا بھی، کہ آپ کا بچپن باقی تمام بچوں سے بالکل الگ تھا۔ آپ بچپن ہی سے کفر، شرک، بدعات اور غلط باتوں سے بہت زیادہ بچنے والے تھے، یعنی آپ کو کچھ چیزیں پیدائشی ملی تھی، جس کو ہم نے یہاں وہابی چیزیں لکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے آدمی محنت کرے، مجاہدہ کرے، اس کے بعد کوئی اس کو انعام ملے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ڈائریکٹ دی جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں پیدائشی ولی۔ یہی کچھ حال حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کا بھی تھا۔ آپ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، بچپن ہی سے گناہوں سے بچنے والے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ بہت باحیا تھے، حالانکہ عام طور سے بچوں میں یہ صفت نہیں ہوتی، لیکن آپ بچپن ہی سے جوانی ہی میں آپ بہت زیادہ شرم کرنے والے تھے۔ حضرت مولانا کے ایک ساتھی جو حضرت کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب جوانی کے تقاضے کی وجہ سے حضرت مولانا کو غسل لاحق ہو جاتا تھا تو صبح حضرت مولانا کب غسل کر کے آتے تھے، ہم میں سے کسی ساتھی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ یہ ثبوت ہے کہ حضرت مولانا بہت باحیا تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے بہت زیادہ شریعت، تقوی اور طہارت کے پابند تھے۔ اگر بات کریں حضرت مولانا کے والد ماجد کی، تو آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبدالقادر رحمہ اللہ ہے۔ حضرت مولانا کے دادا کا نام شیخ محمد اکبر ہیں، جن کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا تھا کہ یہ کشمیر سے آئے تھے۔ حضرت مولانا کی دادی کا نام مریم بائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت مولانا کی والدہ محترمہ کے بارے میں، تو آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور آپ کے نانا کا نام غلام علی ہے۔ حضرت مولانا کی نانی کا نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ حضرت مولانا کی والدہ محترمہ فاطمہ، ان کا انتقال اس وقت ہوا جب حضرت مولانا کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال بھی اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضرت مولانا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور یہی ہوتا ہے اللہ کو جس آدمی سے کچھ بڑا کام لینے کا ہوتا ہے، کچھ اچھا کام لینے کا ہوتا ہے، کوئی انقلاب لانے کا ہوتا ہے، اللہ اس آدمی کو حالات سے گزارتے ہیں اور گزارتے ہی ہیں۔ جب تک سونا بھٹی میں نہیں تپتا، کندن نہیں بنتا۔ ہیرے کو جب تک، پتھر کو جب تک گھیسا نہیں جاتا، وہ ڈائمنڈ اور ہیرا نہیں بنتا۔ ایسے ہی جس آدمی کو کچھ بڑا کرنے کا ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے یہاں ایک پروسیس سے گزارتے ہیں۔ یہ اسی لیے ہوا کہ 6 یا 7 سال کی عمر میں آپ کی امی کا انتقال ہو گیا۔ اب جب والدہ نہ رہیں تو عام طور سے بچوں کی طبیعت نانا اور نانی کے پاس لگتی ہے۔ تو حضرت مولانا بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا اور نانی کے پاس چلا جاتا تھا۔ میرے والد ماجد
حضرت مولانا عبد القادر مجھے پکڑ پکڑ کر کے لاتے تھے۔ بہرحال یہ حضرت مولانا کے والد، والدہ، دادا، دادی اور نانا کے بارے میں باتیں ہیں۔ حضرت مولانا کی ابتدائی تعلیم، اس لیے کہ کسی انسان کو بننے میں یا کسی انسان کو بگڑنے میں تعلیم بہت میٹر کرتی ہے۔ اسی لیے اسلام کا پہلا حکم ہے اقرا، پڑھو۔ تو پڑھنا یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ تو ہمیں بھی حضرت مولانا کے ایجوکیشن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو حضرت مولانا نے یہ کام کیا کہ ان کو تعلیم اچھی ملی، ایجوکیشن اچھا ملا۔ اگر ایجوکیشن اچھا نہ ملتا تو یہ انقلاب نہ آتا جو آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں دل بدل جائیں گے تعلیم کے بدلنے سے۔ تو تعلیم بہت میٹر کرتی ہے۔ تو چونکہ حضرت مولانا کا گھرانہ، ان کے والد اور ان کے دادا یہ پڑھے لکھے تھے، جب ماحول میں کوئی پڑھنا نہیں جانتا تھا تب ان کے باپ دادا پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی، اپنے والد حضرت مولانا عبد القادر رحمہ اللہ سے، اور اردو، قرآن کی تعلیم یعنی بیسک اور دینیات کی تعلیم اپنے دادا شیخ محمد اکبر سے حاصل کی۔ حضرت مولانا نے اپنے دادا کو بہت اچھی طریقے سے دیکھا ہے، ان کے دادا بہت ان سے محبت کرتے تھے۔ تو ابتدائی تعلیم والد سے اور کچھ آگے کی تعلیم اپنے دادا جان سے، اور عصری تعلیم یعنی اسکول کا ایجوکیشن یہ کہاں سے لیا؟ پالنپور میں میرا دروازے کے نزدیک ایک گجراتی اسکول ہے، وہاں حضرت نے ایڈمیشن لیا عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دوسری کلاس تک پڑھا اور پھر اس کے بعد اسکول کی تعلیم بند کر دی۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں بھی ہے کل میسر لما خلق لہ، کہ جس سے جو کام اللہ کو لینے کا ہوتا ہے اس کی دلچسپی اسی میں ہوتی ہے، اس کے لیے وہی چیزیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ کے والد ماجد نے اسکول کی تعلیم بند کرا کر کے آپ کو بالکل فری کر دیا، اس لیے کہ اللہ کو کچھ ایسا ہی کام لینا تھا۔ آگے کی تعلیم کہاں مکمل ہوئی اس کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ ضرور دیکھیے، ضرور ان بزرگوں کو ایصال ثواب بھی کرتے رہیے اور شکر ادا کیجیے، ایسے باپ دادا ملے اس لیے ہمارا یہ علاقہ اتنا چمکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔